اس پاکستانی نوجوان کو یوکے میں 15 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ واحد مجرم تھا جس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے یوکے بھر میں، پورے ملک میں، گلی محلے، ہر جگہ پر اس نوجوان کے اشتہارات چھپوائے اور کہا کہ یہ موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے، جو بھی اس کو گرفتار کروانے میں ہماری مدد کرے گا اس کو 10,000 پاؤنڈز تحفے میں دیے جائیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اس نوجوان نے کیا جرم کر دیا، یا یوکے کو یہ پاکستان سمجھ کر کیوں بیٹھ گیا کہ اگر میں یوکے میں کوئی کرائم کروں گا، کوئی جرم کروں گا تو پیسے دے کر اپنی رہائی کروا لوں گا۔ لیکن اس نوجوان کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ جس ملک میں اس نے جرم کیا اس ملک میں قانون اپنے رٹ قائم رکھتا ہے، اور جو جرم کرتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، اس کو سزا دے کر رہتا ہے۔ اب جناب اس نوجوان کا نام ہے محمد قاسم خان، اس کی عمر ہے 24 سال۔ مارچ 2024 میں یہ گرفتار ہوا اور چند روز قبل اس نوجوان کو سزا سنائی گئی۔ ہوا کچھ یوں، قاسم خان جو کہ یوکے کے شہر برمنگھم میں رہتے ہوئے انٹرنیشنلی طور پر منشیات کا کام کر رہا تھا۔ اس کام کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ایک گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی، پارٹنر کے طور پر کہہ سکتے ہیں، 37 سال کی وہ خاتون تھی، اس کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا تھا۔ اب اس کا طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقہ واردات کچھ یوں تھا کہ اس نے مختلف کلبز میں جانا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اور جا کر جو کپلز جا رہے ہوتے تھے، گورے کپل یا پاکستانی یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے نوجوان، ان سے بات چیت کرنی، ان کو کہنا کہ ہمارے پاس منشیات ہے، آپ نشہ کرنا چاہیں گے۔ جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرتے، لیکن جن کو شوق ہوتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے، وہ لوگ اس جوڑے کی باتوں میں آ کر ان سے منشیات خرید لیتے تھے، اور آگے سے یہ کہتے کیا تھے، کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ ہمیں پیسے دے دیجئے گا۔ اب جناب اسی دوران محمد ساجد خان اور اس کی گرل فرینڈ کو ایک کپل ملا جو کہ برٹش کپل تھا۔ اس کپل کو روکا اور کہا ساجد خان نے کہ یہ منشیات لیں۔ اس نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا بے فکر ہو جائیں، آپ منشیات کا استعمال کریں، جب دل کرے پیسے دے دیجئے گا۔ اب جناب اس کپل کو جو روکا، اس کپل میں سے جو لڑکی نے تو منشیات کا استعمال نہیں کیا، لیکن لڑکے نے منشیات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب منشیات کا عادی ہو چکا تھا، پیسے پاس نہیں تھے، لیکن منشیات بھی لینی تھی۔ اب ساجد خان نے اس نوجوان کو کیا کہا، جب منشیات کی ضرورت ہو، یہ میرا گھر کا ایڈریس ہے، یہاں سے آ کے لے لینا۔ اب اس شخص کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن منشیات کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ کرتے کرتے وہ اس ساجد خان سے منشیات لیتا رہا، ادھار منشیات کا استعمال کرتا رہا۔ اب کچھ عرصہ ساجد خان سے اس نوجوان نے منشیات لے کر استعمال کی، لیکن اس کے بعد اس کا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بریک اپ ہوا اور گرل فرینڈ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کئی ہزار پاؤنڈز ساجد خان کے اس نوجوان نے دینے تھے۔ جب ساجد خان نے اپنی گرل فرینڈ، جس کو اس نے ڈیلر کے طور پر رکھا ہوا تھا، جو پورے شہر میں جا کر جہاں جہاں بھی وہ منشیات سمگل کرتے تھے، وہاں جا کر یہ خاتون 37 سال کی پیسے لے کر آتی تھی، یعنی ڈیلر کے طور پر، آپ اس کو کیشیئر کے طور پر کہہ سکتے ہیں، بھئی کیش اس خاتون نے اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ اسی دوران یہ خاتون 37 سال کی اس نوجوان کے گھر پیسے لینے گئی تو پتہ چلا وہ نوجوان اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب اس کی گرل فرینڈ سے کہا کہ پیسے دو، کہنے لگی میرے پاس پیسے کہاں سے ہے، میں تو استعمال بھی نہیں کرتی، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، آپ ان سے پیسے لو۔ اول تو 37 سال کی خاتون غصہ کیا اس پر، لیکن پھر جا کر ساجد خان کو بتایا کہ وہ تو لڑکا بھاگ چکا ہے، کیوں نہ ہم اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لگا لیں، اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں، اور اس کو بھی پارٹنر کے طور پر جگہ جگہ اس کو منشیات دینے کے لیے اس کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں۔ اب جناب ساجد خان نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو ٹریپ کیا، اس خاتون کو ٹریپ کیا۔ ٹریپ کرنے کے بعد جب اپنے گھر لائے، اول تو وہ آنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ منشیات کا کام کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن جانچے سے دھوکے سے اس کو اپنے گھر میں لا کر بند کر دیا۔ اب بند کرنے کے بعد اس کو ظلم کیا، اس کو جانوروں کا کھانا ڈالا، اس کو ذہنی ٹارچر کیا، یعنی اس قدر اس کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا کہ اس خاتون کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب ان دونوں نے کیا کیا، اس کو ظلم کر کر کے، تشدد کر کر کے اس کو ذہنی مفلوج تو کر ہی دیا، یعنی کہ اس کو ایسا بے بس کر دیا کہ وہ خاتون نہ کہیں باہر نکل سکتی تھی، نہ کمپلین کر سکتی تھی، یعنی دروازے تک نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس خاتون نے کیا کیا، جب اس کو اس گھر میں لایا گیا، اس کو مار پیٹ کی گئی، تو اسی دوران اس گھر میں پہلے سے بھی ایک خاتون موجود تھی جو کہ ان کے ساتھ منشیات کا کام کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بھی دونوں میاں بیوی مل کر یہ سلوک کرتے تھے۔ ساجد خان نے اور اس کی پارٹنر نے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا، گھر کے کام کاج کروانے، ظلم کرنا، تشدد کرنا، اور اس کو منشیات کا عادی بنا دینا، اور یہاں تک کہ خود منشیات کا استعمال کرتے کرتے ان کو جو منشیات پر لگا دیا تو ان کو واش روم میں، ٹوائلٹ میں جو ہارپک ہوتا ہے وہ پلا دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان دونوں خواتین کی حالت
خراب ہو جاتی تھی۔ اب اسی دوران ایک دن ساجد خان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا کسی جگہ پر منشیات سمگل کرنے، یعنی کسی کے ہینڈ اوور کرنے، تو پیچھے سے جو پہلی خاتون تھی اس کو بھی گھر میں قید رکھا ہوا تھا اور دوسری خاتون کو بھی گھر میں قید رکھا ہوا تھا۔ جو پہلی خاتون تھی وہ شاید اس کو ایکسس مل گئی یا کسی طریقے سے اس خاتون نے اس گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، یا اس روز ساجد خان شاید دروازہ مکمل طریقے سے لاک کرنے میں ناکام تھے، یا کیا ان سے غلطی ہوئی کہ جو غلطی ان کی پکڑ کی وجہ بنی۔ اب وہ پہلی خاتون جو گھر میں قید تھی، جس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، وہ کسی طریقے سے پولیس اسٹیشن پہنچی۔ پولیس اسٹیشن پہنچی، جا کر پولیس کو ساری رودات بتائی۔ اتنے میں جب پولیس وہاں پر پہنچی تو ساجد خان بھاگ چکا تھا اور اس کی 37 سال کی گرل فرینڈ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور دوسری خاتون کو بھی پولیس نے بازیاب کروا دیا۔ اب جب پولیس کو اس کا پتہ چلا، ساجد خان کا ریکارڈ نکلوائے تو موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے، جس پر پہلے بھی مقدمات ہیں، یہ پولیس کو مطلوب ہے، اس نے پہلے بھی ایک شخص کے سر پر کلہاڑے مار کر اس کو زخمی کیا تھا۔ اب جناب پولیس کے لیے یہ ایک ایسا چیلنج بن چکا تھا کہ اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ پولیس نے پورے یوکے میں اس نوجوان کے اشتہارات چھپوا دیے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، کہیں بھی نظر آ جائے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو 10,000 پاؤنڈ انعام دیں گے۔ پولیس نے پہلے اس خاتون کو تو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے اس 37 سال کی خاتون جو ساجد خان کی پارٹنر تھی اس کو 20 سال قید کی سزا سنائی۔ اب اگلی باری ساجد خان کی تھی کہ اس کو کیسے گرفتار کیا جائے گا۔ اب جب ساجد خان نے دیکھا کہ جہاں پر چھپ کر رہ رہا تھا، نہ گھر سے باہر نکل سکتا تھا، نہ بازار جا سکتا تھا، کچھ کھانے پینے کا دل کرے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب بھی باہر نکلنا تو اس نے دیکھنا کہ اس کے ارد گرد اس کے اپنے اشتہارات لگے ہوئے ہیں۔ مختلف چینلز، جو نیوز چینلز ہیں، جو کرائم کے پروگرامز ہوتی ہیں، ان چینلز پر اس نوجوان کے اشتہارات چل رہے تھے کہ موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے، اس کو گرفتار کرنے میں ہماری مدد کی جائے، کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ باقاعدہ نسلیں تباہ ہوتی ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ جب کسی بھی فیملی کا ایک شخص بھی اگر منشیات میں لگ جائے تو پوری فیملی سفر کرتی ہیں۔ اچھے خاصے نوجوان، چاہے وہ پاکستان سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، انڈیا سے ہوں، دنیا کے کسی بھی ایسے ملک سے ہوں، جب وہ منشیات کے عادی بن جاتے ہیں تو ان کے خاندان، ان کے ماں باپ پر جو بیتتی ہے وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ اب اس کو گرفتار کرنا پولیس کا ایک ٹارگٹ بن چکا تھا، لیکن ساجد خان کے لیے آزاد گھومنا بھی خواب بن چکا تھا۔ بالآخر ساجد خان نے پولیس کو خود گرفتاری دے دی کہ بجائے اس کے کہ میں نکلوں، کوئی مجھے مار دے یا مجھ کو تشدد کا نشانہ بنائے یا مجھے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کرے، خود ہی میں پولیس کو اپنی گرفتاری دے دوں، میں خود ہی سرنڈر کر لوں۔ اب جب اس نے پولیس کے آگے سرنڈر کیا، پولیس نے اس کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا، تو پچھلے مہینے مارچ 2025 میں اس نوجوان کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی اور عدالت کی جانب سے سخت آرڈر سامنے آیا کہ جو بھی منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جو ڈیلرز ہیں، جو دنیا بھر میں جہاں بھی انٹرنیشنل کرائم کے طور پر یوکے میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یوکے اس وقت منشیات کا گڑھ بن چکا ہے۔ پاکستان میں منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے قانون، عدالتوں کو حرکت میں آنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک شخص منشیات کا کاروبار کرتا ہے اور وہ ایک شخص پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کو منشیات سپلائی کرتا ہے، اور کتنے نوجوان جن کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، اور خراب تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن ان کے خاندانوں پہ کیا کیا گزرتی ہے یہ وہ خاندان کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ دعا کریں کہ آپ کا کوئی بھی پیارا، آپ کا اپنا عزیز، آپ کا رشتہ دار کوئی بھی منشیات جیسے نشے میں نہ لگ جائے، کیونکہ یہ وہ لت ہے جس کو لگ جائے یقین جانیے قبر تک پہنچا کر رہتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو مفلوج کر دیتی ہے، جو آپ کے لیے سوچنے کا ایک عمل ہوتا ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ آپ صرف منشیات کے عادی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہاں، پاکستان میں، دنیا بھر میں بڑے بڑے لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن منشیات کا استعمال کرنے کے ساتھ ان کی خوراکیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ان کی باڈی پہ یا ان کے جسم پر وہ منشیات ایسی افیکٹ نہیں کر پاتی جو ایک عام شخص جس کے پاس نہ کھانے پینے کے اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان میں، لاہور میں کہیں بھی سڑکوں پر نکل جائیں، آپ کو منشیات کے عادی لوگ نظر آئیں گے۔ ہاں، ان کو صرف منشیات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس خوراک کے پیسے نہیں ہوتے، اگر ہوں گے بھی تو منشیات کا استعمال کر لیں گے، جس وجہ سے وہ مزید مفلوج ہو جاتے ہیں اور آپ کو سڑکوں پہ سوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب قاسم خان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانی ہے، حالانکہ بے شمار پاکستانی، کئی کروڑ، کئی لاکھ پاکستانی دنیا بھر میں موجود ہیں، لیکن جب کوئی ایک آدھا، کچھ چند لوگ پاکستانی جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو یقین جانیے ان ملکوں میں وہ ہیڈ لائنز کے طور پر بنتا ہے، تو کس طرح یہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے، جب پاکستان سے باہر آپ کسی بھی ملک میں ہوں تو ایسے کام کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ آپ اکیلے شخص 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔